رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر 9 میں مقدمات میں تو تحریک انصاف کے میجورٹی 50% سے زائد ممبران قومی اسمبلی میں موجود ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اب 9 میں جو کہ اس ملک کی یقینی طور پہ ریڈ لائن ہے, and I put this disclaimer sir کہ آپ اس ڈیٹیل میں نہ جائیں, پورے ملک نے دیکھا جلاؤ گھیراؤ اور وہ ناقابل قبول ہے کسی بھی ریاست کے لیے, لیکن کیا اب تحریک انصاف کے خلاف فائنل راؤنڈ قرار دیا جائے گا جس کا آج جو بڑا فیصلہ آیا ہے پنجاب کے اندر؟ اس کو جو ہے وہ فائنل راؤنڈ سے تعبیر کرنا یا اس کو پولیٹیکل سائیڈ پہ جو ہے وہ ڈریگ کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا ہے, ایک ایسا عمل ہوا ہے, اور انہوں نے باقاعدہ وہ ایک متھ تھی اس وقت کو آپ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے کیا بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ خان ہے تو پاکستان ہے, خان نہیں تو پاکستان نہیں. خان کو گرفتار کیا گیا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ روز کے ان کے بیانات ہوتے تھے, ہر لیڈر کا بیان تھا. جب وہ ریڈ لائن کراس ہوئی تو اس کے بعد پورے ملک میں انہوں نے ایک ہی سمت, وہ لاہور لے لیں, پنڈی, پشاور, نوشہرہ, فیصل آباد, جس جگہ بھی ایک ہی سمت جو ہے وہ یہ گئے ہیں, جس طرح سے کہ ایک بات طے تھی کہ کس کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہونا اور کون سی جگہوں پہ ہم نے جانا ہے. تو اگر اس کا جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا جاتا اور اس کو ایک یعنی انصاف جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جاتا, ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا, تو پھر یہ ریاست یا ملک جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ, یہ تو پھر بنانا اسٹیٹ بن کے رہ جائے گا. تو یہ جو ہے یہ ایک علیحدہ عمل ہے, اس کو ہونا چاہیے. سر میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہی ہوں, اور میں نے اسی لیے ڈسکلیمر دے دیا کہ کسی بھی ریاست کے لیے ناقابل قبول ہے. دے ہیو ٹو بی ریڈ لائنز, چیزیں سیکرڈ بھی ہوتی ہیں اور لا اینڈ آرڈر نہیں ہاتھ میں لیا جا سکتا. سر مگر آپ نے کہا پولیٹیکل سائیڈ پہ ڈریگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سر بسد احترام مریم صاحبہ نے ہی ہمیں سکھایا, مریم نواز شریف صاحبہ نے, کہ کس طرح ججز پہ دباؤ پڑتا ہے, کس طرح سسٹم کو پریشر میں لایا جاتا ہے. جج ارشد ملک پر دباؤ کس طرح کا تھا, انہوں نے پریس کانفرنسیں کی, ہمیں ویڈیو ٹیپس دکھائیں, انہوں نے ہمیں ایجوکیٹ کیا. رانا صاحب ہمیں تو نہیں معلوم تھا اس حد تک. تو جب ارشد ملک اور یہ پوری مہم چلائی مریم صاحبہ نے اور سسٹم پہ دباؤ کا سمجھایا, تو پھر آج جب یہ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے اور پھر ذکر کرتے ہیں جج محمد عباس کا, کیونکہ جج صاحب تو خود چلے گئے لاہور ہائی کورٹ کہ مجھے دھمکی دی جا رہی ہے, کالیں وصول ہو رہی ہیں, عدالت کے باہر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی, ٹرانسفارمرز اڑا دیے گئے, ان کے گھر کے باہر بھی فائرنگ کی گئی. یہ ساری تو آن دا ریکارڈ ہے بات ہے, عدالتیں ہی ناکہ بندی کر کے بند کر دی گئی تھیں. تب پھر جج محمد عباس نے جو ہے ان 2 کیسز میں میرٹ پر فیصلہ دیتے ہوئے بے گناہ جیلوں میں پڑے افراد کو رہا کیا. یہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے, پی ٹی آئی اس ایشو کو اٹھاتی ہے. تو یا تب آپ لوگ اگر سچ تھے تو یہ کدھر کھڑے ہیں؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے پھر چیف جسٹس ملک شہزاد خان نے بھی جب یہ معاملہ اٹھایا تو ان کے اپنے اگینسٹ ہم نے دیکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواستیں دائر ہونا شروع ہو گئی. سو ایک سلسلہ ہے نا, ایک کاپی پیسٹ کا تھوڑا سا سلسلہ ہے. سو ہاؤ ڈو وی ڈیٹرمن سر؟ جج نعیم شیخ آئے ہیں, اب انہوں نے ادھر اتنے سارے لوگوں کو 10-10 سال کی قید سنائی ہے, ان لوگوں کو بھی سزائیں سنا دی ہیں سر جن کے خلاف کوئی گواہ یا ثبوت نہیں تھے. پھر یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ آئی او جو ہے وہ جائے وقوع کا وزٹ نہیں اس نے کیا, وہ خود یہ انکشاف کر رہا ہے. آپ کے حسان افضال اور ایم خالد جو ایک ٹیبل کے نیچے گھسا تھا, ایک صوفے کے پیچھے پھنسا تھا, ان کی بھی تھانہ کے اندر جو لوکیشنز ہیں وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہیں. اتنی ڈیٹیلز ہیں سر کہ ایف آئی آر میں سازش کا ذکر نہیں ہے. کتنے سازشی میٹنگ میں اٹینڈیز تھے, لاہور, گجرانوالہ, سرگودا, فیصل آباد 44, 98, دیز آر آل ویری بگ کوشچن مارکس. میرا کہنے کا صرف یہ مقصد ہے سر, ناٹ ٹیکنگ اوے فرام دا فیکٹ کہ 9th میں واز اے بگ بریچ آف آر سیکورٹی اینڈ اٹ از اناسیپٹیبل. بٹ کیا بہت ضروری نہیں ہے کہ جسٹس مسٹ آلسو سیم ٹو بی ڈن؟ نہیں, 9 مئی کی اگر لائن کراس ہوئی ہے تو وہ انسانوں نے کی ہے نا. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ پولیٹیکلی ورکر لیڈر اٹیچ تھے تو انہوں نے کی ہے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ اب میں یہ تو کہنے سے رہا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر, اور جان میں نے اللہ کو دینی ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ان کی گاڑی سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں تو جو ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندے کس جگہ پہ موجود تھے, کس جگہ پہ نہیں تھے, کس کے خلاف ایویڈنس ہے, کس کے خلاف نہیں ہے.
یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے. اس فیصلے میں بے اگر شک میں تو کہہ رہی ہوں واقعی سر خارج الامکان جو تو نہیں ہے باتیں نا. آپ نے کی ہیں یہ یعنی پروگرام میں بیٹھ کے یا میڈیا میں بیٹھ کے تو یہ کرنے کی باتیں ہیں نا. ہر آدمی اپنی طرف کی بات جو ہے وہ کرتا چلا جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ جو ہوا ہے وہ اگر اس میں کوئی نقائص ہیں, اس کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے, اس بنیاد کے اوپر لوگ بری بھی ہوتے ہیں. وہ اس فیصلے کو چیلنج کرے ہائی کورٹ میں, اور اگر ہائی کورٹ ان کو بری کر دیتا ہے تو سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور اگر ہائی کورٹ اپ ہولڈ کرتا ہے تو وہ سزا ان کو بھگتنا پڑے گی. سر آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, مگر یہ یکمشت 10 سال کی سزا میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ جو لوپ ہولز ہیں, جب ایک جج کہتا ہے کہ بلال اعجاز پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل اور احمد چٹا جو سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے, یہ تو بری ہیں, ان کے خلاف تو کوئی شہادت بھی نہیں, جج صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں, پھر ان کو 10 سال جج چینج ہونے کے اوپر سزا بھی مل جائے. میں نے اگین کہا سر مریم صاحبہ نے ہمیں ایجوکیٹ کیا, ہمیں نہیں پتا تھا کس لیول کی وہ ہوتی ہے, دباؤ ہوتا ہے. آئی ایم جسٹ آسکنگ یو سر, اگین ڈسکلیمرز اپنی جگہ موجود. آپ وکٹم رہے, آپ نے اپنا ایگزامپل ابھی دیا نا, سو میں تو کاپی پیسٹ کی بات کر رہی ہوں دیٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اب کہیں نہ کہیں 9 مئی کے لبادے میں جنہوں میں چھپے سیاسی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے نا, آپ اس بات پہ اگری کرتے ہیں, اور جنہوں نے باقی یہ کام کیا ان کو تو معافی بھی نہیں ہونی چاہیے پھر. نہیں دیکھیں, تو آپ یہ حلفاً کہہ سکتی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں جتنے لوگوں کو پکڑا گیا, جتنے لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا گیا, جتنوں کے خلاف کیسز بنائے گئے, وہ سب کے سب بے گناہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ وکٹیمائز ہو رہی ہے. انہوں نے تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ آرمی کے جو ہے وہ یونٹس کے اوپر, شہداء کی جو ہے وہ پورٹریٹس کے اوپر, اور کسی کو گھر کو آگ, یہ جو گھر کو آگ لگی تھی لاہور, یہ ایسے ہی افسانہ ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ. آپ یہ کہہ سکتی ہیں؟ اگر آپ یہ کہہ سکتی ہیں تو میں پھر کون ہوتی ہوں میں کچھ بھی کہنے سوچتا والی ہوں سر؟ کہ میں اس بارے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کون سی بات کہہ سکتا ہوں اور کون سی نہیں کہہ سکتا. سر میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ میرا کام ہے سوال کرنا. آپ ہیں صاحب اقتدار, یو آر ان a position to comment on this because number one you have suffered political victimization, number two آج انصاف یقینی بنانا, political victimization نہ ہو, اور جنہوں نے کیا ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا, ایسا تگڑا نظام آپ نے مہیا کرنا ہے نا سر, میں نے تو نہیں کرنا. 9 میں تو کسی ریاست میں قابل قبول نہیں ہے, آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ سر, دیر از نتھنگ ایلس یو کین آسک می. لیکن اس کو استعمال کر کے اگر آپ اپنے سیاسی عزائم حاصل کریں گے, اپنی حکومتیں قائم رکھیں گے, ادھر تو سوال بنتا ہے نا رانا صاحب. نہیں, معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس کو بھی پکڑیں گے, چلیں 9 مئی کو تقریباً کوئی 20 سے 30 ہزار کے درمیان جو ہے وہ فگر ہے جو لوگ نکلے اور وہ حملہ آور ہوئے پورے ملک میں مختلف جگہوں کے اوپر. اس کے بعد اگلے دن ان کی تعداد آدھی رہ گئی, اور تیسرے دن تقریباً کو 3-4 ہزار تھے, اور اس کے بعد چوتھے دن جو ہے وہ جب اسٹیٹ ایکشن ہوا تو پھر جو ہے وہ پکڑ دکڑ شروع ہو گئی, وہ معاملہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, کوئی ایک آدمی مجھے بتا دیں کہ جس نے آ کے کہا ہو کہ جی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ میں نے کیا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر جو پکڑے گئے ہیں سارے کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں, سارے کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. عمران خان صاحب خود جنہوں نے یہ پورا بیانیہ بنایا, جنہوں نے پوری ذہن سازی کی, جس پر لوگ اس بات کے اوپر جو ہے وہ تل گئے کہ جی خان ہے تو پاکستان ہے, ورنہ وہ نہیں ہے تو پاکستان ہی نہیں ہے, اور اس کو گرفتار کیا تو وہ ریڈ لائن ہے, اور اگر گرفتار کیا تو ہم جو ہے وہ فوج کے جو ہے وہ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے آفسز, ان کے کینٹس اور ان کے گھروں کے اوپر حملے کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے, میں تو گرفتار تھا, مجھے تو علم ہی نہیں یہ کس نے کیا ہے. اور اگر اس ادارے کے اسپوکس مین نے یہ کہا کہ اگر اس کے اوپر بات کرنی ہے تو اس کے اوپر معذرت کی جائے, تو اس نے کہا معافی مجھ سے مانگو, یہ تو آگ آپ نے خود لگائی ہے, ہم نے تو لگائی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ماحول میں کہ میں آپ کے گھر کو آگ بھی لگاؤں اور اس کے بعد بیانیہ یہ بناؤں کہ یہ آگ آپ نے خود لگائی ہے,
تو وہاں پہ پھر عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کی آپ نے اپنی تشریح کرنی ہے، میں نے اپنی کرنی ہے. سسٹم ایک ملک میں موجود ہے، اپیل کا حق ہے، تو اپیل میں جا کے وہ ثابت کر دیں کہ یہ عدالت نے سزا غلط دی ہے، پروسیکیوشن کیس ثابت نہیں کر سکی، تو وہ بری ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ بری ہو جائیں، پھر بھی یہ حقیقت ختم نہیں ہوگی کہ 9 مئی کو جو ہے یہ جرم، یہ واقعات ہوئے ہیں، اور یہ جن بے لوگوں نے شک. کیے ہیں وہ اسی ملک کے رہنے والے ہیں اور انہی میں سے ہیں. ہو سکتا ہے جی کہ اگر 100 آدمی پکڑا گیا ہے تو 100 میں سے ہو سکتا ہے کوئی 10-15 بے گناہ بھی ہوں، یہ ممکن ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان 100 میں سے کوئی نہیں تھا اور جو ہے وہ کوئی خدائی مخلوق آ گئی اور سارا کچھ کر گئی. ان کا تو ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں.